رسول اللہ، دلم تشمد آواراز عصیاں یا رسول اللہ. اور یہ کہنے لگے چو بازوی شفاعت را کشائی بلکل احتارا مکن محروم جامیرا دھرا یا رسول اللہ. یہ فارسی کا کلام ہے. عبد الرحمن جامی حضور کو یاد کر کے لکھ رہے تھے، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تنم رسول اللہ جہاں پارا زہجرا یا رسول اللہ، میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، میری روح پارا پارا ہو چکی ہے آپ کی جدائی میں، آپ کی دوری میں یا رسول اللہ. دلم تشمردہ زعسیاں آوارا یا رسول اللہ، میرا دل مرجھا گیا ہے گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کی وجہ سے. اے اللہ کے نبی ایک بار نظر کرم ہو جائے، ایک بار نظر کرم ہو جائے. اور کہا کہ سوئے من گزرا من مسکین نادا، میں بہت غریب ہوں یا رسول اللہ، بہت غریب ہوں، مسکین ہوں، لیکن ایک بار کرم کی نظر کر دو. ایک بار اگر آپ آ جاؤ میرے گھر کی طرف، آپ آ جاؤ یا رسول اللہ. تو کہتے ہیں چو سوئے من گزراری من مسکین ناداری فدائے نقش نالے کنم جا یا رسول اللہ. دینے کو کچھ نہیں میرے پاس، بہت مسکین ہوں، بہت غریب ہوں، لیکن ایک بار میرے آقا آ گیا تو جہاں آپ کے نالین کا نقش پڑے گا جانی اپنی جان وہاں پر قربان کرے. نعت لکھا مکہ میں تھے اور اس کے بعد طلب پڑ گئی مدینے جانا ہے حضور کی حاضری کے لیے. لیکن سنو اے سنیو، مدینے جانے والے عاشق رسول کا کیا جذبہ ہوتا ہے. علامہ جامی جب مکہ سے مدینے جانے والے تھے اور یہ سوچ پڑ کے کہ یہ نعت میں حضور کی بارگاہ میں جا کر کے سناؤں، کسی کو نہیں سناؤں گا، حضور کی بارگاہ میں. لیکن روایت میں ملتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے جو گورنر تھے ان کے خواب میں آ کر کے بتایا کہ فلاں فلاں ایک شخص ہے جس کا نام عبد الرحمن ہے، وہ مدینہ آ رہا ہے، اس کو آنے مت دینا. مکہ کے جو گورنر تھے خواب میں دیکھا، صبح جو قافلے مدینے جا رہے تھے تو اس نے آ کر کے چیک کیا، پوچھا عبد الرحمن جامی کس کا نام ہے؟ بزرگ کھڑے تھے، کہا میں ہوں. کہا آپ مدینے نہیں جا سکتے، باقی قافلہ جا سکتا. کہا میرا کیا قصور ہے؟ کہا وہ پتہ نہیں لیکن تم نہیں جا سکتے. روک دیا. کسی کو مدینے جانے سے روک دیا جائے اس کی تو جان نکل جاتی ہے. انہوں نے دیکھا گورنر مکہ کے اس نے روک دیا ہے تو جانے کا کوئی دوسرا راستہ اختیار کر. دوسرے دن ایک اونٹ والے کے پاس گئے جو سامان لد کر کے جاتا تھا مدینے کی طرف. اس سے کہا جو سامان گونی میں اندر ڈالتے اس میں مجھے اندر ڈال کے اوپر سے سل دینا اور سامان میں اندر ڈال کے مدینے کے قافلے میں مجھے بیچ. اونٹ والا پیسے لیا اور کہا ٹھیک ہے، تھیلے میں ڈال کر کے ان کو سل دیا، سامانوں کے ساتھ لاد دیا گیا اونٹوں پر. لیکن مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا چیز چھپی؟ حضور خواب میں تشریف لائے مکہ کے گورنر اور کہا عبد الرحمن جامی فلاں فلاں اونٹ پہ فلاں سامان میں ایک تھیلے کے اندر چھپ کر کے مدینے آ رہا ہے، اس کو روک دو. دوسرے دن گورنر مکہ واپس آیا اور سامانوں کی تلاشی لی تو ایک اونٹ کے سامان ایک تھیلے کے اندر عبد الرحمن جامی لکھے ہوئے اٹھایا اور کہا خبردار میں نے منع کیا تھا کل نہیں جانا، آج اس راستے سے جا رہے ہو، آپ کو جیل میں ڈال دیا، قید خانے میں بند کر دیا جائے گا. گورنر کو نہیں معلوم تھا حضور کیوں روک رہے. گورنر نے یہ سوچا شاید یہ گنہگار آدمی ہوگا جس کا مدینے جانا بنتا نہیں، حضور اس سے منع کر رہے. اس کو نہیں معلوم. جب اس نے بند کر دیا بے اختیار عبد الرحمن جامی رونے لگے. یا رسول اللہ ابھی امی فدا کا یا رسول اللہ، تنم پر سودا جا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ. پھر حضور خواب میں تشریف لائے مکہ کے گورنر. کہا کیا کیا تم نے عبد الرحمن کے ساتھ؟ کہا یا رسول اللہ اس کو بند کر دیا، نہیں جانے دوں گا. پتہ نہیں کیسا آدمی ہے، بہانے بنا کر جا رہا ہے، آپ منع کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا جانتا ہے اس کو آنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے ایک نعت لکھی ہے اور وہ چاہتا ہے میری قبر کے پاس آ کر کے سنائے، اور اگر
یہ پڑھ کر واقعہ پڑھنے کے بعد یہ لگا وہ آمینہ کا لال مصطفیٰ کریم اتنا غیرت مند ہے، اپنے چاہنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ عبدالرحمن جانی گئے دربار رسالت میں بڑی شان کے ساتھ ہے، بہت ہوئے۔ میرے عزیزوں خلاصہ کلام سے اتنا ہے، میں اتنا ہی کہوں گا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے بے شمار ہیں، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کبھی وقار میں، آؤ اسی دربار میں واپس پلٹتے ہیں۔ دنیا کے تانوں کو مت دیکھو، دنیا کیا تانے دیتی ہے تمہاری ٹوپی پر، تمہاری داڑھی پر، تمہارے کپڑے پر۔ میرے عزیزوں ہمیں بہت مرتبہ ایسا سننے کو ملا ہے، بہت مرتبہ ہم نے بھی دیکھا ہے ہماری زندگی میں، لیکن ہمیں فخر ہوتا ہے اس لباس پر نہیں۔